کیا ہے وہ؟ کل کچھ ہو گیا تھا اس طرح کا جو راستہ. ہاں، یہ گفتگو چل رہی تھی یوسف صاحب کے اوپر. انہوں نے کہا کہ احمدیوں کو یعنی قادیانیوں کو مسلمان کہلانے کا کیا حق ہے اگر وہ مرزا صاحب کو نبی اللہ مانتے ہیں. اس کا میں جواب دے چکا ہوں. لیکن ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ کس طرح یہ بے دھڑک تحریف کرتے چلے جاتے ہیں اپنے مطلب کو ثابت کرنے کی خاطر جماعت کی طرف غلط باتیں منسوخ. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیح موت کے لفظ پر بنا کرتے ہوئے جواب دیا ہے اور یہ مولویوں کو سمجھانے کے لیے گویا پیغام دیا ہے کہ دیکھو تم بھی جانتے ہو اور مانتے ہو کہ مسیح موعود نبی اللہ ہوگا اور خدا کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نبی اللہ قرار دیا ہے. بس جس کو تم مسیح مانو گے لازم ہے کہ اس کے متعلق وہی عقیدہ رکھو جو ہمارا اس کے متعلق ہے جسے ہم مسیح مانتے ہیں. یہ ہے اصولی بحث. یہ سمجھانے کی کوشش کی اس مسیح موت کے لفظ برمحل استعمال سے، مگر نہیں سمجھ آئی ہوگی. وہ فریب کاری بات سے ظاہر ہے. اور وہاں بھی مسیح موت کے آگے بریکٹ کے مرزا قادیانی کی بحث ہی نہیں ہے. جو بھی مسیح موعود ہوگا اس کا انکار جائز ہے یا ناجائز؟ یہ بات جو بھی مسیح موعود ہوگا اس کا منکر تمہارے نزدیک کیا ہے؟ اول تو میں یہ بتا دوں، یہ بیان کرتے ہیں کہ گویا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے باوجود یہ مرزا صاحب پر ایمان لانا ضروری قرار دے کر گویا یہ سمجھتے ہیں اور یہ امت کو بتاتے ہیں کہ وہ کافی نہیں تھا ایمان. یہ بالکل جھوٹ ہے. ہمارا مسلک وہ ہے جو قرآن کریم کا مسلک ہے اور وہاں ہر دفعہ یہ اعتراض کر کے دیکھو تو تب تمہیں سمجھ آئے گی کہ کس قدر جاہلانہ حملہ ہے یہ. اب قرآن کریم کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں. ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ. کہ وہ لوگ جو اللہ اور رسولوں کا انکار کرتے ہیں ان کو کون لوگ ہیں؟ ان میں سے ایک قسم وہ بھی ہے وَيُرِيدُونَ، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کر دیں. اللہ کے بعض رسول ہم مانیں گے اور بعض نہیں مانیں گے. یہ جو میں ترجمہ کر رہا ہوں یہ قرآن کریم کی آیت خود کھول رہی ہے، کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے اپنی طرف سے منسوخ کیا. فرماتا ہے وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ. کہتے ہیں ہم نے بعض کو ماننا ہے بعض کو نہیں ماننا. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور چاہتے یہ ہیں کہ ان کے بین ایک رستہ اختیار کر لیں. کون لوگ ہیں؟ اولئک هم الکافرون حقا، یہ لوگ پکے کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے بہت سی رسوا کن عذاب مقدر کر رکھا ہے. اب اس عبارت کو پڑھیں جس کو انہوں نے محل اعتراض بنایا. ہر ایک شخص جو موسیٰ کو تو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ کو مانتا ہے مگر محمد کو نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے پر مسیح موت کو نہیں مانتا، وہ نہ صرف پکا بلکہ نہ وہ صرف کافر بلکہ پکا کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ کلمۃ الفصل ہے. یہ اس آیت کا ترجمہ ہے، حقیقت میں اس آیت کی تشریح ہے اور یہی تشریح دوسرے علماء کر چکے ہیں. اگر یہ پہلی دفعہ احمدیوں نے اس آیت کا یہ مفہوم سمجھا ہوتا تو مولوی صاحب کرتے اعتراض ٹھیک ہے، اس کو ہم جواب دیتے، مگر مشکل یہ ہے کہ یہ آیت کی تشریح، یعنی ان کے لیے مشکل یہ ہے کہ اسی طرح اس آیت کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے پہلے علماء اسی مضمون پر فتوے صادر کر چکے ہیں اور خود مسیح موت کے حوالے سے صادر کر چکے ہیں. چنانچہ نواب صدیق حسن خان صاحب حجز القیامہ صفحہ 431 میں علماء سلف کے اقوال کی بنا پر لکھتے ہیں من قال بسلب نبوتہ
فقد کفر حقا کما صرح به السیوطی حیز الکرامہ 431. جو شخص بھی یہ عقیدہ رکھے کہ مسیح نبوت سے عاری ہوگا جب آئے گا اور دنیا میں دوبارہ تشریف لائے گا، ان کے نزدیک سے دوبارہ آنے والا ہے، وہ کھلم کھلا کافر ہے، جیسا کہ امام سیوطی نے اس کی تصریح فرما دی. ان کے اپنے مفتی دیوبندی مولوی محمد شفیع صاحب لکھتے ہیں، جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے انکار کرے وہ کافر ہے. یہی حکم بعد نزول بھی باقی رہے گا. ان کے نبی اور رسول ہونے کا عقیدہ فرض ہوگا، اور جب وہ اس امت میں امام ہو کر تشریف لائیں گے اس بنا پر ان کا اتباع احکام بھی واجب ہوگا. الغرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد نزول بھی رسول اور نبی ہوں گے، اور ان کی نبوت کا اعتقاد جو قدیم سے جاری ہے اس وقت بھی جاری رہے گا. رجسٹر فتاوی الف 49. اب بحث پھر وہی اٹھے گی کہ پہلا مسیح زندہ ہے مر گیا ہے. اگر پہلا مسیح قرآن کی روح سے قطعی طور پر وفات پا چکا ہو تو آنے والا مسیح پھر تمثیلی ہے، اور اس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے کہ وہ نبی اللہ ہوگا. اس کا انکار کرنے والا تو کافر ہو سکتا ہے، اس کی تائید کرنے والا وہ کیسے کافر ہو جائے گا؟ یہ عجیب و غریب ان لوگوں کی منطق ہے. اب سنیے، جہاں تک امام مہدی کا تعلق ہے اس کے متعلق بھی سن لیں فتویٰ کیا ہے. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ کہ بھی حجج الکرامہ سے لی گئی ہے، یہ نہیں، پہلا حوالہ ہے علامہ شیخ سلیمان بن شیخ ابراہیم المتوفى 1294 عیسوی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من انکر خروج المہدی فقد انکر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مہدی کے خروج کا انکار کر دے کہ مہدی نکلے گا نکلا ہے، اس نے ان تمام باتوں کا انکار کر دیا جس کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. بما انزل علی محمد، ان سب باتوں کا انکار کر دیا جو محمد رسول اللہ پر اتاری گئیں. یہ حدیث ضعیف ہے یا قوی ہے یہ بحث نہیں. کیا کسی عالم نے یہ بحث اٹھائی ہے کہ یہ لازماً جھوٹی ہے کیونکہ مادی کا انکار اس انکار کو مستلزم ہو ہی نہیں سکتا، عقل میں آنے والی بات ہی نہیں. یہ بحثیں موجود نہیں، جسے پتہ چلا کہ نفس مضمون پر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر اعتراض ہو سکتا ہے تو صرف یہ ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث روایت کے لحاظ سے قوی ہے یا ضعیف ہے، مگر یہ بحث مجھے بے علم نہیں کہ یہ بھی اٹھائی گئی ہے کہ نہیں. اب ایک اور حدیث حیز الکرامہ کے حوالے سے پیش ہے، من کذب بالمہدی فقد کفر. جس نے مہدی کو جھٹلایا اس نے یقیناً کفر کیا. حیز الکرامہ صفحہ 1351، از نواب سید محمد صدیق حسن خان بھوپالوی، مطبع شاہ جہان پریس بھوپال. بس یہ ہے ان کے مسلمان کہلانے کے حق کی بات. ان سے پوچھنا چاہیے تمہیں مسلمان کہلانے کا حق کس نے دیا ہے؟ محمد رسول اللہ تو نہیں دے رہے، دیگر علماء جنہوں نے اس مسئلے پر زبان کھولی ہے وہ تو نہیں دے رہے. وہ تو کہتے ہیں جو مہدی اور مسیح کی پر ایمان لانے کو ایسا فرض قرار دے گا کہ اگر نہ لائے گا تو گویا محمد رسول اللہ سے رابطہ توڑ لیا، وہ پکا مسلمان ہے. اور جو اس بات سے منحرف ہو جائے گا وہ اس کے متعلق ہے کافرون حقا، یہ پکے کافر. یہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت میاں بشیر احمد صاحب نہیں، ان کے علماء کا فتویٰ ہے اور حدیث کے الفاظ ہے. کیا ہے وہ؟ کل کچھ ہو گیا تھا اس طرح کا جب راستے میں ہاں، یہ گفتگو چل رہی تھی یوسف صاحب کے اوپر. انہوں نے کہا کہ احمدیوں کو یعنی قادیانیوں کو مسلمان کہلانے کا کیا حق ہے اگر وہ
مرزا صاحب کو نبی اللہ مانتے ہیں؟ اس کا میں جواب دے چکا ہوں، لیکن ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ کس طرح یہ بے دھڑک تحریف کرتے چلے جاتے ہیں، اپنے مطلب کو ثابت کرنے کی خاطر جماعت کی طرف غلط باتیں منسوخ۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیح موت کے لفظ پر بنا کرتے ہوئے جواب دیا ہے، اور یہ مولویوں کو سمجھانے کے لیے گویا پیغام دیا ہے کہ دیکھو تم بھی جانتے ہو اور مانتے ہو کہ مسیح موعود نبی اللہ ہوگا، اور خدا کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نبی اللہ قرار دیا ہے، بس جس کو تم مسیح مانو گے لازم ہے کہ اس کے متعلق وہی عقیدہ رکھو جو ہمارا اس کے متعلق ہے جسے ہم مسیح مانتے ہیں۔ یہ ہے اصولی بحث، یہ سمجھانے کی کوشش کی اس مسیح موت کے لفظ برمحل استعمال سے، مگر نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی ہوگی، وہ فریب کاری بات سے ظاہر ہے۔ اور وہاں بھی مسیح موت کے آگے بریکٹ کے مرزا قادیانی کی بحث ہی نہیں ہے۔ جو بھی مسیح موعود ہوگا اس کا انکار جائز ہے یا ناجائز، یہ بات ہے۔ جو بھی مسیح موعود ہوگا اس کا منکر تمہارے نزدیک کیا ہے؟ اول تو میں یہ بتا دوں، یہ بیان کرتے ہیں کہ گویا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے باوجود یہ مرزا صاحب پر ایمان لانا ضروری قرار دے کر گویا یہ سمجھتے ہیں اور یہ امت کو بتاتے ہیں کہ وہ کافی نہیں تھا ایمان۔ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ ہمارا مسلک وہ ہے جو قرآن کریم کا مسلک ہے، اور وہاں ہر دفعہ یہ اعتراض کر کے دیکھو تو تب تمہیں سمجھ آئے گی کہ کس قدر جاہلانہ حملہ ہے یہ۔ اب قرآن کریم کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، کہ وہ لوگ جو اللہ اور رسولوں کا انکار کرتے ہیں ان کو کون لوگ ہیں؟ ان میں سے ایک قسم وہ بھی ہے وَيُرِيدُونَ، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں۔ اللہ کے بعض رسول ہم مانیں گے اور بعض نہیں مانیں گے۔ یہ جو میں ترجمہ کر رہا ہوں یہ قرآن کریم کی آیت خود کھول رہی ہے، کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے اپنی طرف سے منسوخ کی ہے۔ فرماتا ہے وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، کہتے ہیں ہم نے بعض کو ماننا ہے بعض کو نہیں ماننا۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور چاہتے یہ ہیں کہ ان کے بین ایک رستہ اختیار کر لیں۔ کون لوگ ہیں؟ اولئک هم الکافرون حقا، یہ لوگ پکے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے بہت ہی رسوا کن عذاب مقدر کر رکھا ہے۔ اب اس عبارت کو پڑھیں جس کو انہوں نے محل اعتراض بنایا، ہر ایک شخص جو موسیٰ کو تو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ کو مانتا ہے مگر محمد کو نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے پر مسیح موت کو نہیں مانتا، وہ نہ صرف پکا بلکہ نہ وہ صرف کافر بلکہ پکا کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ کلمۃ الفصل ہے، یہ اس آیت کا ترجمہ ہے، حقیقت میں اس آیت کی تشریح ہے، اور یہی تشریح دوسرے علماء کر چکے ہیں۔ اگر یہ پہلی دفعہ احمدیوں نے اس آیت کا یہ مفہوم سمجھا ہوتا تو مولوی صاحب کرتے اعتراض ٹھیک ہے، اس کو ہم جواب دیتے، مگر مشکل یہ ہے کہ یہ آیت کی تشریح، یعنی ان کے لیے مشکل یہ ہے کہ اسی طرح اس آیت کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے پہلے علماء اسی مضمون پر فتوے صادر کر چکے ہیں اور خود مسیح موعود کے حوالے سے صادر کر چکے ہیں۔ چنانچہ نواب صدیق حسن خان صاحب حجج القیامہ صفحہ 431 میں علماء سلف کے اقوال کی بنا پر لکھتے ہیں، من قال بسلب نبوتہ فقد کفر حقا کما صرح بہ السیوطی حجج الکرامہ 431، جو شخص بھی یہ عقیدہ رکھے کہ مسیح نبوت سے عاری ہوگا جب آئے گا اور دنیا میں دوبارہ تشریف لائے گا، ان کے نزدیک سے دوبارہ آنے والا ہے،
وہ کھلم کھلا کافر ہے، جیسا کہ امام سیوطی نے اس کی تصریح فرما دی ہے۔ ان کے اپنے مفتی دیوبندی مولوی محمد شفیع صاحب لکھتے ہیں، جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے انکار کرے وہ کافر ہے، یہی حکم بعد نزول بھی باقی رہے گا، ان کے نبی اور رسول ہونے کا عقیدہ فرض ہوگا، اور جب وہ اس امت میں امام ہو کر تشریف لائیں گے اس بنا پر ان کا اتباع احکام بھی واجب ہوگا۔ الغرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد نزول بھی رسول اور نبی ہوں گے، اور ان کی نبوت کا اعتقاد جو قدیم سے جاری ہے اس وقت بھی جاری رہے گا۔ رجسٹر فتاوی الف 49۔ اب بحث پھر وہی اٹھے گی کہ پہلا مسیح زندہ ہے مر گیا۔ اگر پہلا مسیح قرآن کی روح سے قطعی طور پر وفات پا چکا ہو تو آنے والا مسیح پھر تمثیلی ہے، اور اس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے کہ وہ نبی اللہ ہوگا۔ اس کا انکار کرنے والا تو کافر ہو سکتا ہے، اس کی تائید کرنے والا وہ کیسے کافر ہو جائے گا؟ یہ عجیب و غریب ان لوگوں کی منطق ہے۔ اب سنیے، جہاں تک امام مہدی کا تعلق ہے اس کے متعلق بھی سن لیں فتویٰ کیا ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ کہ بھی حجج الکرامہ سے لی گئی ہے، یہ نہیں، پہلا حوالہ ہے علامہ شیخ سلیمان بن شیخ ابراہیم المتوفى 1294 عیسوی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من انکر خروج المہدی فقد انکر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مہدی کے خروج کا انکار کر دے کہ مہدی نکلے گا نکلا ہے، اس نے ان تمام باتوں کا انکار کر دیا جس کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے۔ بما انزل علی محمد، ان سب باتوں کا انکار کر دیا جو محمد رسول اللہ پر اتاری گئیں۔ یہ حدیث ضعیف ہے یا قوی ہے یہ بحث نہیں۔ کیا کسی عالم نے یہ بحث اٹھائی ہے کہ یہ لازماً جھوٹی ہے کیونکہ مادی کا انکار اس انکار کو مستلزم ہو ہی نہیں سکتا، عقل میں آنے والی بات ہی نہیں، یہ بحثیں موجود نہیں ہیں، جسے پتہ چلا کہ نفس مضمون پر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر اعتراض ہو سکتا ہے تو صرف یہ ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث روایت کے لحاظ سے قوی ہے یا ضعیف ہے، مگر یہ بحث مجھے میرے علم نہیں کہ یہ بھی اٹھائی گئی ہے کہ نہیں۔ اب ایک اور حدیث حج الکرامہ کے حوالے سے پیش ہے، من کذب بالمہدی فقد کفر، جس نے مہدی کو جھٹلایا اس نے یقیناً کفر کیا۔ حج الکرامہ صفحہ 1351، از نواب سید محمد صدیق حسن خان بھوپالوی، مطبع شاہ جہان پریس بھوپال۔ بس یہ ہے ان کے مسلمان کہلانے کے حق کی بات۔ ان سے پوچھنا چاہیے تمہیں مسلمان کہلانے کا حق کس نے دیا ہے؟ محمد رسول اللہ تو نہیں دے رہے، دیگر علماء جنہوں نے اس مسئلے پر زبان کھولی ہے وہ تو نہیں دے رہے۔ وہ تو کہتے ہیں جو مہدی اور مسیح کی پر ایمان لانے کو ایسا فرض قرار دے گا کہ اگر نہ لائے گا تو گویا محمد رسول اللہ سے رابطہ توڑ لیا، وہ پکا مسلمان ہے، اور جو اس بات سے منحرف ہو جائے گا وہ اس کے متعلق ہے کافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت میاں بشیر احمد صاحب نہیں، ان کے علماء کا فتویٰ ہے اور حدیث کے الفاظ ہے۔